الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، خلفائے راشدین سیریز میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر پچھلی قسط میں آپ کے سامنے ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس کو پیش کیا گیا تھا. آج کی قسط میں ان کے دور خلافت اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے نمایاں کارنامے، ان کے دور میں ہونے والی فتوحات، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سنگین فتنہ جو واقع ہوا کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کا خون بہا، اور تاریخ اسلام کا ایسا سانحہ پیش آیا کہ جس نے آج تک امت کو جوڑنے نہیں دیا اور اس کے اثرات آج تک باقی رہے. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے منعقد ہونے پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو پچھلی قسم میں نہیں آ سکی ہیں، اور ان کی فتوحات اور کارناموں اور ان کی خدمات اور ان کا ایڈمنسٹریشن اور جو نظام تھا اس پر بھی گفتگو کریں، اور پھر تیسرے حصے میں اس بغاوت کے اوپر گفتگو کریں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھی اور جس نے وہ سنگین واقعہ رونما کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا. پچھلی قسم میں آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کا واقعہ آیا تھا کہ کیسے ان کو خلیفہ سلیکٹ کیا گیا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، ان کو مشورے کی ٹیم میں شامل کیا تھا. ان کی ذمہ داری رکھی تھی کہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنے میں سے منتخب کریں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن حضرات کو منتخب کیا تھا وہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ میں تھے. حضرت ابو بکر کا تو انتقال ہو گیا تھا، حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا، تیسرے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. 7 بچے ہوئے تھے. ان 7 میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 کا نام سلیکٹ کیا تھا: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک اور 7ویں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعید ابن زید ابن عامر ابن نفیل رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو عدی کے تھے اور ان کے بہنوئی بھی تھے. اس خاندانی نسبت کی وجہ سے یا حضرت سعید کا مزاج ذرا صوفیانہ تھا اور حکومت اور عمارت سے دور ہی رہتے تھے، اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے ان کا نام اس میں شامل نہیں فرمایا. تو 6 لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے اس لائق تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جا سکے. ان کے اندر اہلیت تھی، عمارت کی ذمہ داری سنبھالنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 6 کو منتخب کیا. لیکن یہ طے کیا کہ ان 6 کے ساتھ عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا تھا حضرت عمر کو کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دیجئے خلیفہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا اور اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اس کے ذریعے اللہ کی مرضی نہیں چاہتے ہو. تو اس رائے کو تو قبول نہیں فرمایا. 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. البتہ یہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کے بارے میں ان کو مشورے میں شامل کر لینا، ان کی رائے پوچھ لینا، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو شورا کس طرح پروسیس کرے گی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی تھی. فرمایا 3 دن کے اندر مشورہ طے ہو جانا چاہیے، مشورے سے جو نتیجہ نکلے گا اسی کے مطابق سب کو ماننا پڑے گا، کوئی اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دینا. اور فرمایا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ میں، یہ 3 دن کا ہے جب تک کہ مشورہ چلے گا، صہیب رومی مسجد نبوی میں امامت کریں گے، اور حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کو اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں انصاری صحابہ ہیں، ان کو ذمہ داری دی کہ آپس میں تم دیکھنا. حضرت مقداد کو ذمہ داری دی کہ شورا کی جگہ منتخب کرنا، شورا کا پروسیس کروانا، اور شورا رن کیسے کرے اس کے اوپر تم نگرانی کرنا. ان لوگوں کو بٹھانا، ان لوگوں کو جگہ دے کر بٹھا کے 3 دن کے اندر اندر مشورہ کروا لینا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی تھی کہ تم 50 انصاری لوگوں کو لانا اور اس جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی نگرانی کرنا، اور اس کے ذریعے سے
جو بھی فیصلہ پاس ہو اس کو نافذ کرنا. تو تم ایک فورس رہو گے کہ جس کے ذریعے سے اس پروسیس کے درمیان کوئی خلفشار نہ ہو، کوئی بغاوت نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو. اس کے لیے تم پروٹیکٹ کرو گے ان لوگوں کو بھی، اس شورا کو بھی، اور مدینہ کے اندر حالات کو بھی دیکھو گے. تو اس طرح انصار کے ذمے ایک بڑی بھاری ذمہ داری انہوں نے، جب تک کہ خلافت کا نظام قائم نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت تک نظام سنبھالنے اور تحفظ فراہم کرنے اور اس کمیٹی کو تحفظ دینے اور اس کمیٹی کی میٹنگز کرانے کے لیے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ذمہ داری دی تھی. تو اس طرح پورا نظام مرتب شکل میں ایک پروسیس کو سمجھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں حضرت عمر نے خصوصی بات یہ فرمائی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑی صحیح رائے والے ہیں اور بہت صاحب الرائے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اللہ ان کا حافظ ہے، اللہ ان کا نگراں ہے. بڑی اونچے کلمات ان کے حق میں فرمائے. اور پھر یہ بھی بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو، تم میں سے اگر تین لوگ ہو جاتے ہیں، کسی کینڈیڈیٹ کے لیے 3 لوگ اور دوسرے کینڈیڈیٹ کے لیے 3 لوگ، اگر 3 کا گروپ بن جائے اور 2 رائے قائم ہو جائیں تو پھر فیصلہ کرنے میں عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے کی رائے لینا، اس سے پوچھنا. اگر تمہیں اس کی رائے سے اتفاق نہ ہو رہا ہو تو پھر دیکھنا کہ عبد الرحمن ابن عوف کدھر ہیں، جس 3 میں عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے اس کو ماننا. تو اس طرح انہوں نے بہت باریکی کے ساتھ آخری حد تک اس پروسیس کو سمجھایا تھا. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، فوراً ہی ہنگامی میٹنگ بیٹھی. فاطمہ بنت قیس کے گھر میں بیٹھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ بھی ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر آرام فرما ہے. تو اسی کمرے میں مشورہ ہوا یا دوسری جگہ ہوا، اس میں اختلاف ہے روایات کا. بہرحال وہ شورا بیٹھی، اس میں مشورہ شروع ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اس پورے مشورے کے پروسیس کے نگراں تھے اور وہی اس کو چلا رہے تھے. تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ دیکھو، بہتر ہوگا کہ ہم 3 لوگوں کو سلیکٹ کر لیں آپس میں. ہمارا پہلا مشورہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم 3 لوگوں کو وڈرا کر کے 3 لوگ دوسرے 3 لوگوں کے حق میں ووٹ دے دیں. تو لہٰذا یہ عمل سب نے قبول کیا. تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے حق میں ووٹ کر دیا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے حق میں ووٹ کر دیا. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں ووٹ کر دیا. تو اب یہ 3 اس الیکشن سے باہر ہو گئے. 3 لوگوں کے نام رہے، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مشائخ میں سے کوئی ہے جو پیچھے ہٹ سکتا ہو تاکہ دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے. تو دونوں حضرت خاموش رہے، حضرت علی بھی خاموش رہے، حضرت عثمان بھی خاموش رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں پیچھے ہٹتا ہوں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو اس موقع پر ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی ذمہ داری کی اہلیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو یہ بات تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنے آپ سامنے جب پیش کیا جا رہا ہو تو اس کو نہ لے یا اپنے آپ کو اس کے لیے سامنے لانے سے پیچھے ہٹے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے اور اس کے لائق ہے تو اس کو لینے کا حق ہے. بلکہ اگر ایسی حالت ہو کہ دوسرا کوئی اس کے لائق نہیں ہے، دوسرے لوگ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اہل نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ تک جائے گی تو معاملہ خراب ہوگا، بگاڑ ہوگا، امت کا نقصان ہوگا، تو پھر اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے مثال ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مجھے ذمہ داری دو، مجھے فائنانس منسٹر بناؤ، میں نظام کو بہتر سنبھال سکتا ہوں، میں جانکار بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. تو اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی اہلیت اپنی محسوس کرتا ہے تو آگے بڑھ سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے لیکن صرف خاندان کی نسبت یا دوسری بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے حالانکہ وہ اس کا لائق نہیں ہے، تو یہ خیانت ہوگی، یہ گناہ ہے. اور اگر ایسی بات ہے کہ اس کے اندر اس کے ساتھ جو کنٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ اس کے برابر کے لوگ ہیں، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، دوسرے کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دونوں برابر کے ہیں، تو اس شکل کے اندر بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اور آدمی اس مقابلے میں یا اس چیز کے اندر اپنا نام پیش کرے اور اپنے آپ کو سامنے لائے. اس میں کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں جو معاملہ تھا، یہ 6 حضرات جو تھے یہ 6 لائق تھے.
اور پھر ان میں خاص طور پر حضرت علی اور حضرت عثمان کا کوئی بدل نہیں تھا، کوئی مماثل نہیں تھا، ان کے برابر کا کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے سب کی نگاہیں حضرت عثمان اور حضرت علی کی طرف ہی تھیں، بلکہ بعض روایات کے ذریعے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی انہی دو کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اور زیادہ رجحان حضرت عمر کا حضرت علی کی طرف تھا، ان کا خیال حضرت علی کے بارے میں زیادہ تھا، گرچہ وہ اس سے قطعی طور پر فیصلہ کر کے نہیں رائے قائم کر پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس شورا کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ مشورہ کر کے اور ساری رائے جان کر صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے اسٹینڈ یہ لیا کہ دیکھیے آپ دونوں کیا کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ میں آپ میں سے جو بہتر ہوگا اس کو منتخب کروں گا، لہٰذا آپ ذمہ داری مجھے دے دیجئے، میں تو نہیں بننے تیار ہوں، آپ دونوں میں سے کس کو منتخب کرنا ہے یہ آپ میرے ہاتھ میں چھوڑیے، میں انشاءاللہ صحیح امانت کے ساتھ اور پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اور صحیح فیصلہ کر کے ایک کے حق میں رائے قائم کروں گا اور اس کے بارے میں بیعت کی بات کروں گا۔ دونوں نے اتفاق کیا، حضرت علی نے بھی اتفاق کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اتفاق کیا، دونوں نے ان کے ہاتھ میں ذمہ داری دے دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے 3 دن تک لوگوں سے رائے مشورہ لینے میں لگے رہے، صحیح سے نہ نیند ہوتی تھی، نہ رات گزرتی تھی، نہ دن گزرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے وقت گزارا ہے کہ بس نہ نیند صحیح سے لے پا رہا ہوں، نہ آرام کر پا رہا ہوں، صرف اس خیال میں کہ صحیح آدمی کو لوگوں کے لیے منتخب کر دو۔ یہ امانت کا احساس، ذمہ داری کا خیال، اور صحیح روایات کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پورے مدینے اور اس کے باہر کے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تنہا اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ انصار کے الگ الگ قبیلوں کے پاس گئے، مہاجرین سے ملے، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کے اندر جہاں پہ وہ پردہ نشین خواتین رہتی ہیں ان سے جا کے رائے لی، تمہاری رائے کیا، علی یا عثمان، کس کو منتخب کرتی ہو، تمہارے اعتبار سے کون زیادہ اہل ہے؟ یہاں تک کہ روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے بچوں سے جا کے بات کی ہے، غلاموں سے بات کی ہے، سب کی رائے لی، اور پھر آگے بڑھ کر مدینہ منورہ سے باہر جو قافلے گزرا کرتے تھے ان تک سے جا کے ملاقاتیں کی اور پوچھنا چاہے، ان کا عندیہ لینا چاہے، ان کی رائے جاننی چاہیے کہ وہ حضرت علی یا حضرت عثمان کس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ پھر 3 دن گزر گئے پورے، آخری رات آ گئی جس کے اگلی صبح میں ان کو فیصلہ سنانا تھا اور ایک خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ تو اب بات یہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کی رائے جانی تو دونوں طرح کی رائے ملی۔ میں نے ذکر کیا تھا پچھلے اس میں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا جو عثمان کے برابر کسی کو رکھتا ہو، حالانکہ انہوں نے یہ بات حضرت علی کے سلسلے میں بھی کہی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ بھی کہا کہ میں نے علی اور عثمان ان دونوں کے برابر نہیں دیکھا کہ لوگ کسی اور کو رکھتے ہوں، لہٰذا یہی 2 صحیح کنٹیسٹ ہیں، صحیح کنٹیسٹ کرنے والے ہیں جو اس خلافت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے سامنے دونوں طرح کی رائے تھی، حضرت علی کے حق میں بھی تھی اور حضرت عثمان کے حق میں بھی تھی۔ لہٰذا انہوں نے آخری رات اپنے بھانجے بہن کے بیٹے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر ایک سیکریٹ میٹنگ کی۔ اس میں سب سے پہلے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعد کو یا حضرت زبیر رضی اللہ عنہم ان 3 میں سے کسی 2 کو بلایا اور ان کے ساتھ کافی لمبی بات کی کہ کیا رائے آئی ہے، کیسے لوگوں کا رجحان ہے، وہ سب ان کے ساتھ بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت مسور سے کہا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ بڑی لمبی میٹنگ چلی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، ظاہر اس کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، انہوں نے رائے بتائی ہوگی، لوگوں کا رجحان کیا ہے، حالات کیسے ہیں، کیسے نظام چلانا چاہیے، آگے کے مسائل کیا ہوں گے اور کیسے رائے متفق کی جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں پر تبادلہ خیال ہوا ہوگا۔ وہ تفصیلات تو معلوم نہیں ہوئے، سیکریٹ میٹنگ تھی، لیکن یہ روایات میں موجود ہے کہ آدھی رات تک حضرت علی کے ساتھ میٹنگ چلی ہے ان کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو بھیجا اور کہا کہ عثمان کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت مسور گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کے لائے۔ آدھی رات سے لے کر فجر تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی گفتگو اور بحث چلی ہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے فرق بینہما اذان الصبح، فجر کی جو اذان تھی اس نے ان دونوں کو الگ کیا کہ وہ مسجد کی طرف جانے لگے، ورنہ فجر کے وقت تک وہ آپس میں تبادلہ خیال اور بات چیت کرتے رہے۔ لہٰذا
ایک ذہن تو بن گیا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کہ کس کو منتخب کرنا ہے اور کیا معاملات ہیں، دونوں کی رائے، دونوں کے رجحان، دونوں کے موقف اور لوگوں کی ذہنیت کیسی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ساری بحث کی تھی۔ اگلے دن صبح میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے، بہت دیر تک خاموشی سے اللہ سے دعا کرتے رہے، تنہائی لوگوں کے سامنے موجود تھے لیکن خاموشی سے اور چپ کے اللہ کے ساتھ کچھ بات چیت کرتے رہے، دعا اور اللہ سے توجہ اور الہا وزاری کے ساتھ وہ حق بات اور صحیح فیصلہ کرنے کی اللہ سے مانگ کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا علی آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا علی میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا، کیا تم اللہ کی کتاب، رسول کی سنت، ابو بکر اور عمر کے عمل کے مطابق نظام چلاؤ گے، خلافت چلاؤ گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت بالکل سر آنکھوں پر، میں اسی کے مطابق چلوں گا، لیکن ابو بکر اور عمر کے عمل پر چلوں ایسا ضروری نہیں ہے، میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے رائے قائم کی، انہوں نے بہت سارے مسائل کے اندر اپنے اجتہادات کے ذریعے سے فیصلے کیے، میں بھی کروں گا، میں بھی اپنے رائے پر چلوں گا، ایسا نہیں ہے کہ انہی کے عمل کو ہی لوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ حضرت عثمان کو بلایا۔ حضرت عثمان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ذرا تاخیر سے پہنچے تھے مسجد میں، تو پیچھے کی صف میں تھے۔ آپ سوچئے ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے جو مسجد میں سب سے پیچھے کی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے ہاں فرق نہیں رکھا جاتا، ان کے ہاں سب برابر ہوتے ہیں، خلیفہ بھی برابر ہے اور عام انسان بھی برابر ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے آگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا عثمان میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا، کیا تم اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر اور عمر کے عمل کے مطابق نظام اور خلافت چلاؤ گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نعم، میں تیار ہوں، ایسے ہی چلاؤں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جوش سے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے اس ذمہ داری کو جو اپنی گردن پر لی ہوئی تھی عثمان کی گردن میں ڈال دیا، اب یہ خلافت کا نظام عثمان کے ہاتھ میں سپرد کرتا ہوں، وہ اس کو سنبھالیں گے۔ تو اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کے ہاتھ پر اتفاق کر لیا، کیونکہ دونوں متفق تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے، لہٰذا وہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے بھی قبول کیا۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار جو وہاں پر موجود تھے سب آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت منعقد ہو گئی، جو خلافت راشدہ کی ایک کڑی تھی اور خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے، اور اس طرح ان کی خلافت کا انعقاد ہوا۔ اب آگے والی جو بات ہے، جو دوسرا حصہ ہے میری گفتگو کا، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں کیا کیا خدمات اور کیا کیا کام ہوئے، فتوحات کیسی ہوئیں اور ان کا ایڈمنسٹریشن اور نظام کیا تھا، اس پر میں ذرا مختصر سی گفتگو کروں گا۔ پھر آگے والا حصہ جو بغاوت کا ہے اور حالات کے بگڑنے کا ہے اس پر کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے لمبا وقت ملا ہے خلافت کا، تقریباً 12 سال، 8 دن اگر کم کر دیے جائیں تو تقریباً 12 سال پورے ہوتے ہیں ان کی خلافت۔ 12 سال ایک لمبا زمانہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، اور خلفائے راشدین میں چاروں خلفاء میں سب سے لمبا عرصہ حضرت عثمان کو ہی ملا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو 10 سال ملے ہیں، پھر اس سے کم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 سال ملے ہیں، پھر اس سے بھی کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 202 سال ملے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عثمان کا ایک لمبا وقت ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوحات کے اور بڑے بڑے کارناموں کے بعد کا دور ہے، اس لیے حضرت عثمان نے بڑی حد تک حضرت عمر کے دور میں جو زبردست کاوشیں اور اسلام کی خدمات آگے بڑھ رہی تھی اسی کو مزید آگے بڑھایا ہے، ترقی دی ہے، اور انہوں نے حضرت عمر کے نظام کو ہی جاری کیا، اسی کے مطابق اگلا نظام انہوں نے چلایا اور اسی کو قبول فرمایا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے
جو فتوحات کا سلسلہ شروع کیا حضرت عمر کے دور سے جو چل رہا تھا اس کو کافی ترقی تھی. اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کو بڑا مستحکم کیا، مضبوط بنیادوں پر قائم کیا. جو خطرے، جو اندیشے، جو فتنے باہر کی طاقتوں کی طرف سے یہاں اسلامی ریاست کے لیے ہو رہے تھے، اس کے تحفظ کی انہوں نے بڑی زبردست کوشش کی، اور بڑی خدمات اور کاوشیں ان کی اس پہلو سے کہ باہر سے جو فتنے رومن امپائر اور پرشین امپائر کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دوبارہ سے پنپنے لگے تھے، اس کو فرو کیا، اس کو ختم کیا اور مستحکم نظام باقی رکھا. اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اپنا فوجی سسٹم بنایا تھا اس کے لیے 3 فرنٹ بنائے تھے. اپنے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے اور جو اسلامی ریاست ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے 3 فرنٹ بنائے تھے. ایک فرنٹ ان کا شمال کی طرف تھا، نارتھ کی طرف تھا، شام کے علاقے میں، جہاں انہوں نے دمشق میں ایک فرنٹ بنایا ہوا تھا، اور بڑی ذمہ داری انہوں نے وہاں کے لشکر کو دی ہوئی تھی کہ آگے جو رومن امپائر کی طرف سے خطرات ہوتے ہیں، ادھر سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو سنبھالا جا سکے اور کسی طرح سے خطرہ اس طرف نہ رہ سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی دمشق فتح ہو گیا تھا، حمص فتح ہو گیا تھا، فلسطین صلح کے ذریعے سے فتح ہو گیا تھا اور مسلمان وہاں پر آباد ہو گئے تھے. تو یہ شام کا علاقہ اور لبنان کا علاقہ، جو آج کا لبنان ہے، فلسطین ہے، الگ الگ ہیں، وہ پورا شام تھا. وہ علاقے فتح ہو گئے تو وہاں الگ الگ صوبے تھے، الگ الگ ریاستیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی ہوئی تھی. تو اس طرح وہ علاقہ ایک فوجی چھاونی کے انڈر تھا کہ جس کے ذریعے کسی باہری خطرے کو روکا جا سکتا تھا. حضرت حبیب ابن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ ایک بڑے مجاہد تھے اور بڑے جنگجو تھے، ان کو کمان دی ہوئی تھی حضرت عثمان نے، اور وہ بڑے سرخیل تھے مجاہدین کے اور اس دور کے لشکر کے. دوسری طرف دوسرا فرنٹ تھا جو مشرق میں تھا، جو ایسٹ سائیڈ میں تھا. یہ بصرہ اور کوفہ، ان 2 جگہ اس کی چھاونیاں تھیں. اس فرنٹ کی چھاونی بصرہ اور کوفہ میں تھی. وہاں سے دیکھا جاتا تھا کہ آگے سے کوئی خطرہ، اور پرشین امپائر، ایران کا علاقہ عراق رہا ہے، اس کے انڈر رہتا تھا، لہٰذا اس کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ بھی ایک چھاونی بنائی گئی تاکہ ایران کی طرف سے کوئی خطرات نہ رہیں. تیسرا فرنٹ انہوں نے بنایا تھا ویسٹ کی طرف، جو ویسٹ مصر تھا، جزیرۃ العرب کا اور مدینے کا ویسٹ مصر تھا. وہاں پہ انہوں نے ایک چھاونی بنائی ہوئی تھی تاکہ افریقہ کے ملکوں کی طرف فتوحات کو آگے بڑھایا جا سکے اور وہ سلسلہ آگے بڑھے. وہاں پر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی ہوئی تھی. ادھر کوفہ اور بصرہ کی جو چھاونی تھی اور فرنٹ تھا، اس میں حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی تھی. سعد ابن ابی وقاص تو نہیں تھے، حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی تھی، اور پھر اس کے بعد دوسرے حضرات کو بھی ذمہ داریاں دی تھی. تو اس طرح ان تینوں محاذوں پر، فرنٹس پر، حضرت عثمان نے زبردست فوجی طاقت اپنی تیار کی ہوئی تھی کہ جس کے ذریعے سے فتوحات کو آگے بڑھایا جا سکا، اپنے جو علاقے سے تھے اس کو محفوظ کیا جا سکا، رومن امپائر اور پرشین امپائر کی طرف سے جو خطرات تھے اس کو دور کیا جا سکا. یہاں تک کہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا، اور ادھر مشرق کی طرف جو علاقہ تھا وہاں تو جو پرشین امپائر تھا، فارس کی جو حکومت تھی، اس کے پرخچے اڑا دیے گئے، یزدجرد کو ختم کیا گیا، اور آگے بڑھ کر پھر افغانستان کا کچھ علاقہ، کابل، فراغینہ، اور اسی طرح سندھ کے علاقے، وہ سب فتح کیے گئے. جو علاقے فتح ہو چکے تھے پہلے سے ان کو محفوظ کیا گیا. بعض علاقوں میں دوبارہ سے بغاوت پھوٹی تھی، خراسان ہے، سجستان ہے، سمرقند ہے، ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا اور دوبارہ سے وہاں پر حکومت مضبوط کی گئی. اور بھی اس کے علاوہ جو علاقے تھے جو پرشین امپائر کے انڈر آتے تھے، سندھ کے علاقے اور افغانستان کے علاقے، ان سب کو فتح کر کے ایک دور تک، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور چائنا کے بارڈر تک فتوحات کے سلسلے کو دراز کر دیا گیا. دوسری طرف جو ویسٹ کا علاقہ تھا مصر، وہاں پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے ذریعے فتوحات ہو رہی تھی. پھر بعد میں حضرت عثمان نے عبداللہ ابن ابی سرح ان کو منتخب کیا تھا، اور وہاں عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ان کو ذمہ داری دی تھی. انہوں نے بھی پھر فتوحات کی اور افریقہ کے علاقے کو فتح کیا. افریقہ جو اس دور میں افریقہ کہلاتا تھا، آج تیونس کہلاتا ہے، اس کو فتح کیا. نوبہ کے ملک کو فتح کیا،
اور بھی بعض جزیروں کو فتح کیا گیا، علاقوں کو فتح کیا گیا۔ دوسری طرف ارمینیا فتح ہوا، قبرص سائپرس جو تھا اس کو فتح کیا گیا۔ شام کی طرف سے ایک سمندری مہم پہلی دفعہ اسلامی تاریخ کے اندر شروع کی گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ مہم کرنا چاہتے تھے، حضرت عمر سے اجازت مانگتے تھے، حضرت عمر نے اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تو انہوں نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور سمندر کے راستے سے پہلی دفعہ ایک بحری بیڑا تیار کیا، نیول فلیٹ تیار کیا، جس میں زبردست بھاری لشکر کو روانہ کیا اور پھر یورپ کا جو علاقہ تھا وہاں پر جا کر جنگ کی گئی۔ قبرص کا جزیرہ جو تھا، سائپرس کا جو جزیرہ تھا، اس کو فتح کیا گیا۔ اس طرح اس علاقے میں بھی جو شمال کا اور نارتھ کا علاقہ تھا دور تک فتوحات پہنچ گئی تھیں، اور رومن امپائر کا بھی تقریباً چراغ گل ہو رہا تھا۔ پرشین امپائر کا چراغ تو گل ہو چکا تھا، یزدجرد مارا گیا تھا، اور وہ حکومت تو ساسانی جو سلطنت تھی اس کا کام تمام ہو گیا تھا، صفایا ہو گیا تھا، پرخ چڑھ گئے تھے۔ تو اس طرح فتوحات کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فتوحات کی تھی اس کو برقرار رکھنا، پھر ان علاقوں کو برقرار رکھنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بعض نئے علاقوں کو فتح کرنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ اور ان کا وہ انتخاب ہے کہ انہوں نے جن افراد کو منتخب کیا تھا ان مہمات کے لیے وہ بالکل لائق تھے، اہل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ان کی لیاقت جانی پہچانی تھی، لہٰذا ان کے کام سپرد کر کے انہوں نے ان فتوحات کو آگے بڑھایا۔ دوسری طرف اسی پہلو میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو منتخب کیا، ذمہ داریاں دیں، جو گورنر بنایا، فوج کا لشکر کا کمانڈر بنایا، وہ سب وہی لوگ تھے زیادہ تر جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سرو کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی سروس اور خدمات پیش کی تھیں، ان خدمات کو سامنے رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو ذمہ داریاں دیں اور آگے بڑھایا۔ کچھ نئے لوگوں کو بھی آگے بڑھایا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف نئے لوگوں کو بھرتی کر دیا جیسا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ ایک طرف انہوں نے مسجد نبوی کو توسیع کے ذریعے سے بڑا کیا، کافی کشادہ کیا، لوگ زیادہ تھے، اسلامی مملکت میں لوگ زیادہ داخل ہو گئے تھے اور مدینے میں آبادی بڑھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسجد نبوی میں بڑی توسیع فرمائی، مسجد حرام میں توسیع فرمائی، زمینیں خرید کر اس کو کشادہ کیا، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے۔ تیسری طرف انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، یہ بھی ان کا بڑا نمایاں کارنامہ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی ہے کہ جب جنگیں ہو رہی تھیں اور عراق کے لوگ شام کے علاقے میں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں قرات کے حوالے سے اختلاف ہونے لگا تھا، کوئی ایک طرح سے پڑھ رہا تھا، دوسرے لوگ دوسرے طریقے پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا خطرہ محسوس کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں اختلاف ہو جائے اور لوگ جو ہے قرآن پاک کو یہود اور نصارہ کی طرح بدلنے نہ لگے۔ یہ ڈر اور خطرہ محسوس کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ قرآن پاک کو جمع کر کے اسی کو سب جگہ بھیجا جائے اور اسی کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے حضرت ابوبکر کے دور میں بھی قرآن جمع کیا تھا، ان کو ذمہ داری دی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے وہ نسخہ منگایا گیا جو حضرت ابوبکر نے تیار کرایا تھا، اسی کے مطابق 4 نسخوں کو کاپی کیا گیا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بھی بعض صحابہ کو حضرت عثمان نے لگایا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے اور اس پروسیس کو کرانے کے لیے، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اس میں تھے۔ تو اس طرح پھر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کاپی کیا، لوگوں سے سارے نسخے جمع کیے۔ حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جس کے پاس بھی قرآن کا نسخہ موجود ہے وہ لا کر دے، کوئی بھی اپنے پاس پرسنل نہیں رکھے گا، اب جو یہاں سے قرآن نسخہ نکل کر جا رہا ہے اسی کو سب کو اپنے پاس رکھنا ہوگا، لہٰذا سب نسخے جمع کیے اور ان کو جلا دیا۔ پھر جو نسخہ اتھینٹک تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، پھر حضرت ابوبکر نے تیار کیا تھا، پھر حضرت عثمان نے اس کو کاپی کرایا تھا، اسی کو پھر شہروں میں بھیجا گیا، شام میں، عراق میں، مصر میں، مکے اور مدینے میں اسی کو جاری کیا گیا اور حکم دیا گیا اسی کو کاپی کر کے لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اب اپنے الگ الگ پرچے لا کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ میرا قرآن ہے، میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا، میرے پاس یہ کاپی ہوا ہے، یہ نہیں چلے گا، اب اسی کو ہی لوگوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذرا حضرت عثمان سے اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ میرے پاس جو نسخہ ہے میں اسی کو رکھوں گا، باقی اس کو نہیں ختم کرنے دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر جبر نہیں کیا کیونکہ وہ اہل تھے،
وہ قرآن کے کاتب اور لائق آدمی تھے، اور وہ قرآن کو صحیح طور پر جانتے تھے، ماہر قرآن تھے، لہٰذا ان سے خطرہ نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں، یا ان کی طرف سے غلطی قرآن پاک کو بتانے میں، لکھوانے میں، جاری کرنے میں ہو جائے گی، لہٰذا ان کے پاس وہ نسخہ اپنا محفوظ رہا، باقی لوگوں کے پاس نہیں رہا۔ تو اس طرح قرآن پاک کو جمع کرنے کا بھی ایک بڑا گراں قدر کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کرایا کہ امت کو متفق کر دیا، ورنہ الگ الگ طریقوں پر، الگ الگ صورتوں کی ترتیب کے ساتھ لوگوں کے پاس جو نسخے موجود تھے وہ بعد میں اختلاف کا باعث بن سکتے تھے۔ تو اس طرح ان کا جو نظام تھا وہ بہت مستحکم اور مضبوط فوجی اعتبار سے بھی تھا اور دینی اعتبار سے بھی تھا، وہ سب کے امام تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان تو نرالی تھی، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی عبادات کے ذریعے سے انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا دوسروں کے لیے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا، حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں کے بارے میں، یعنی اگر حسد ہوتا تو ان دو کے بارے میں ہوتا۔ یہ دو ایسے ہیں کہ حسد تک آدمی رشک کر سکتا ہے، حسد کے لیول تک رشک کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو صحیح جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اس کو صحیح مصرف میں لگاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، دوسری روایت میں قرآن دیا ہو، جس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، یا دوسری روایت کے مطابق جس کو لے کر وہ صبح و شام قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو حضرت عثمان کی شان ایسی تھی، اپنے مال کے ذریعے انہوں نے جو خدمت کی اس کا تو شمار ہی نہیں۔ ان کی سیرت اور شخصیت پر جب گفتگو ہوئی تھی پچھلی قسط میں تو آپ کے سامنے ان کے مالی خدمات جو ہیں وہ آئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں۔ دوسری طرف ان کا معاملہ یہ تھا کہ روایات میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا قرآن سے تعلق، ان کی الہیت، ان کا تقوی، ان کا اللہ سے قرب کس درجے کا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ قرآن سے لگاؤ رکھنے والے، عبادتوں اور تہجد کا اہتمام کرنے والے، لگاتار روزے رکھنے والے، اور اسی طرح حج کو سب سے زیادہ جاننے والے، جو صحابہ حج کے بارے میں سب سے زیادہ ماہر جانے جاتے ہیں ان میں پہلا نام حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کی یہ حیثیت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مالیاتی نظام کے ذریعے سے جو لوگوں پر خرچ کیا ہے، جو لوگوں کے اوپر مال کے دروازے اور دہانے کھولے، کہ جس کی وجہ سے مال کی ریل پیل مدینہ منورہ میں ہو گئی، دوسرے ملکوں کے اندر ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جو مال کو حاصل کیا فتوحات کے ذریعے، جو مال جمع ہوتا تھا بیت المال کے پاس، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا، اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں کے پاس فراوانی بڑھنے لگی، لوگوں کے پاس مال دولت بڑھنے لگی، اور لوگ خوشحال ہو گئے، کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی زیادہ لوگوں کے پاس آ گئی۔ تو یہ ساری باتیں ان کے زمانے میں ہوئیں۔ دوسری طرف انہوں نے جو قاضی تھے، جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہوتے تھے، کورٹس جو الگ الگ شہروں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بنائے تھے اور قاضی متعین کیے تھے، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید مستحکم کیا، مزید لوگوں کو اپوائنٹ کیا، اور زیادہ چھوٹے لیول کے اوپر لوگوں کے مسائل سلجھانے کے لیے انتظامات کیے، تاکہ جسٹس کا نظام مضبوط ہو سکے اور لوگوں کو صحیح فیصلے مل سکیں۔ لہٰذا حضرت ابو موسیٰ اشعری ہوں اور دوسرے حضرات ہوں، ان سارے لوگوں کو انہوں نے متعین فرمایا اور قاضی بنا کر بھیجا۔ قاضی شریح بھی ان کے دور میں رہے، جو کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپوائنٹ ہوئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شورا کے نظام کے مطابق حکومت چلاتے تھے، ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، اپنی رائے مسلط کرنا نہیں تھا، یا صرف اپنے فیصلے نہیں منوانا تھا۔ ان کی کیبنٹ تھی، جو حضرت عمر نے ٹیم بنائی تھی، جو شورا کی کمیٹی بنائی تھی، وہی حضرت عثمان کی کیبنٹ تھی۔ حضرت علی ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت سعد ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، ان کے ساتھ وہ مشورہ کرتے تھے، انہی کے مشورے سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بڑی حد تک حضرت عثمان نے اس وعدے کو نبھایا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا تھا، کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے عمل کے مطابق میں آگے نظام چلاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے زیادہ رد و بدل نہیں کی، لوگوں کو انہی مناصب پر قائم رکھا جس پر وہ پہلے موجود تھے، اور بڑے معاملات جو ہوتے تھے اس کا مشورہ وہ ان بڑے حضرات کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حالات بعد میں ایسے بنے
دنیا کی ریل پیل اور فتوحات کا سلسلہ، نئی نئی قوموں کا اسلام میں داخل ہونا، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت نہیں حاصل کی تھی، یا جو صحابہ کے براہ راست تربیت یافتہ نہیں تھے، ان لوگوں کے طرف سے جو اسلام کے سلسلے میں تصورات تھے وہ اتنے مستحکم اور اچھے نہیں تھے جو صحابہ کے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے بھی کمزوری سامنے آنے لگی۔ تو اسلامی مملکت کے اندر وہ افراد نہیں تھے، اسلامی ریاست ان لوگوں سے بھری ہوئی نہیں تھی جو بہت اعلیٰ درجے کے تربیت یافتہ تھے۔ اب نئی نسل بھی پیدا ہو گئی تھی، صحابہ کی اولاد پیدا ہو گئی تھی، وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ لوگ موجود تھے، اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لہٰذا اس پائے کی جنریشن حضرت عثمان کو نہیں ملی، اور اخیر دور میں خاص طور پہ نہیں رہی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 25 سال گزر چکے تھے۔ 20-22 سال گزرنے کے بعد ظاہر ہے حالات بدل جاتے ہیں، نئی جنریشن آ جاتی ہے، تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کو آپ سامنے رکھیں گے تو ان حالات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو آگے بغاوت کے حوالے سے اور جو کچھ مدینہ منورہ میں پیش آیا ہے سانحہ، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب میں آخری کڑی کی طرف آتا ہوں کہ جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو بغاوت ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ کیوں ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا تھے، اور بغاوت کیسے ہوئی، بغاوت کے نتیجے میں کیا کارروائیاں ہوئیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کس نے کی، اور کیوں ایسے حالات بنے، اس پر آخری تبصرہ کر کے میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ یہ موضوع بڑا حساس ہے اور بہت سینسیٹیو ہے، ظاہر ہے اتنے بڑے لوگ ہیں اور اتنا عظیم ترین دور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور خلفائے راشدین کا، کہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس لیے میں 2-3 اصولی باتیں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ان حالات کا تجزیہ اور بغاوت کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر وہ باتیں ہمارے ذہن میں ہیں اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم نے ان حالات کو پڑھا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ سب تاریخ کی روایتوں سے پہنچی ہیں۔ تاریخ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر ان واقعات کو درج کیا گیا ہے، سندوں کے ساتھ بھی ہیں اور بغیر سند کے بھی ہیں۔ ان کے اندر صحیح روایتیں بھی ہیں، غلط روایتیں بھی ہیں، صحیح واقعات بھی ہیں اور غلط واقعات بھی منسوب کر دیے گئے ہیں، لہٰذا تعارض موجود ہے، کانٹریڈکشن موجود ہے۔ ایک واقعے کو کچھ لوگوں نے دوسری طرح کہا اور اس کی تفصیلات کو دوسرے لوگوں نے الگ انداز میں بیان کیا، اس کا مطلب کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے، کچھ آگے پیچھے ہوا ہے، لہٰذا تاریخ کی روایتوں کے بارے میں احتیاط رکھنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ ان کو لینا چاہیے، محتاط طریقے پر ان کو قبول کرنا چاہیے۔ ہر روایت کو محض اس لیے کہ وہ ہماری کتاب کے اندر آ گئی ہے لینا ضروری نہیں ہے۔ میں مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ سیر اعلام النبلاء بڑی مشہور کتاب ہے، البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو مستند مانی جاتی ہیں تاریخ کے اندر، لیکن ان کے اندر بھی غیر صحیح روایتیں موجود ہیں، ضعیف روایتیں موجود ہیں، واقدی کی طرف سے روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور واقدی کے بارے میں عام رجحان یہ ہے محدثین کا اور مورخین محققین کا کہ اس کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں، اتنی مستند نہیں ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لیا جائے، لہٰذا اس کی طرف سے منقول جو باتیں کی جاتی ہیں ضروری نہیں کہ اس کو مانا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاریخ کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ جو ہمارے سامنے روایات آتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہم جو موقف اختیار کرتے ہیں وہ موقف ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، کیونکہ یہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے، یہ تاریخ کی روایات کو کھنگالنے کا موضوع ہے، یہ اس دور کے تجزیہ کا موضوع ہے، انالیسس کرنے کا موضوع ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی انسیڈنٹس کا، حالات کا، واقعات کا، اس زمانے میں ہونے والی صورتحال کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ الگ الگ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، وہ ایک اینگل کو زیادہ فوکس کر سکتا ہے کہ وہ بنیاد رہی ان حالات کے بننے کی، دوسرا آدمی دوسرے اینگل کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ فیکٹر تھا ان حالات کے بننے کا۔ تو اس لیے جو زمانے کے اعتبار سے رونما ہونے والے واقعات ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بس یہی اینگل صحیح ہے، وہ اینگل غلط ہے، یہی تجزیہ درست ہے، دوسرا تجزیہ غلط ہے۔ یہ روش ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں اس میں اوپن ہونا چاہیے، براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، دوسرے کی تحقیق کو قبول کرنا چاہیے، اپنی رائے رکھنی چاہیے، اپنی تحقیق پیش کرنی چاہیے۔ تو ہم ان کتابوں کے ذریعے سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں یا ان کتابوں کے ذریعے سے حالات سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ ایک ظنی چیز ہے،
کیونکہ ایک بڑی اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اس دور کو جی کر نہیں دیکھا ہے، ہم نے اس دور کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس دور کے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے مشاہدے اور معائنے کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے روایات کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے، بعد میں بیان کرنے والے لوگوں کی نیوز کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا وہاں دیکھ کر فیصلہ کرنے والا اور بعد میں اس کو پڑھ کر جاننے والا ایک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو نتیجہ میری بات کا نکل کر آتا ہے وہ یہ، ان حالات کا تجزیہ کرنے میں، واقعات کو پڑھنے میں ہم جو بھی رائے قائم کر رہے ہیں وہ ایک ضمنی نوعیت کی ہے، ایک تجزیاتی رائے ہے، ایک مطالعاتی نوعیت کی ہماری رائے اور موقف ہے، لہٰذا ہم اس کو اسی درجے میں رکھیں اور پھر اس کے اندر تسامح کا طریقہ اختیار کریں، دوسرے کی تحقیقات کو بھی قبول کریں، بلا وجہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ ہر آدمی تحقیق کر سکتا ہے، یہ تاریخ کا موضوع ہے، نہ عقیدے کا موضوع ہے، نہ اصل دین کا موضوع ہے، ہمیں اس کو اصل دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ واقعات ہوئے ہیں، واقعتاً ہوئے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، البتہ ان کے اسباب کے تجزیہ کرنے میں ہمیں کوئی قطعی بات اور قطعی رائے کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، نہ دوسرے کو اس کی وجہ سے الزام دینا چاہیے۔ آخری بات اس سلسلے میں جو اصولی ہے، میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر غلط الزام لگائیں یا کسی پر کیچڑ اچھالیں۔ جن کا جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے ان کا وہ مقام ماننا، ان کو وہ مقام دینا، اور ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات سامنے بھی آئے جس میں دو چیزوں کا احتمال ہو تو اس میں بہتر چیز کی طرف اس کو موڑنا مستحسن عمل ہے۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی اس آدمی کی طرف سے کوئی ایسی بات محسوس کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی ہے، جو آدمی معتبر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور وہ آدمی قابل قدر ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے ایمان کو جانتے ہیں، تو پھر ہم اس کے عمل کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے عمل کو محول کرتے ہیں اس چیز کی طرف جس کی طرف سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیت یا اس کا خیال یہ ہو سکتا ہے اور اس میں اس کے مقام کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا خاص طور پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو جنت کی جو خوشخبری دی ہے اور ان کو شہادت کی جو خبر دی ہے، اور ان کو خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو فرمایا کہ تم کچھ بھی کرو، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچانے والی ہے، اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا جو بھی الزامات کی باتیں یا جو بھی ان کے خلاف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، وہ ایک طرف ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت ایک طرف، وہ تنہا کافی ہے اس بات کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے کہ وہ شخص مخلص ہو سکتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والا یا غلط نیت سے اسلامی ریاست میں کاروائیاں کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جتنا مطالعہ کر سکا ہوں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ حالات کیوں بنے اور کیسے بنے اور کیا ہوا۔ مزید تحقیقات بہرحال اس میں کی جا سکتی ہیں اور کتابیں مہیا ہیں، آپ اس پر مزید ریسرچ کریے، اس ٹاپک کو اور پڑھیے تو آپ کو اور بھی اس پر مواد مل جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اٹھی، اس بغاوت کے لیے جو ایلیگیشنز لگائے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ، وہ 5 طرح کے تھے، 5 ٹائپس کے ایلیگیشنز تھے، الزامات تھے، اتہامات تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں وہ 5 طریقے کی تھیں، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں 5 حصوں میں رکھ کر۔ ایک بات تو یہ تھی کہ عثمان جو ہیں وہ بہت اہم اور خاص موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں رہے، اس لیے ان کا وہ مقام نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ غزوہ بدر اور پھر دوسرا بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہوئی تھی، اس کا حوالہ دیا جاتا تھا، اور اس طریقے پر لوگوں کے ذہن میں بات پھیلائی جاتی تھی کہ حضرت عثمان اس درجے کے نہیں ہیں، بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، بدری صحابہ کا مقام الگ ہے، حضرت عثمان اس کے نہیں ہیں، اور دوسرا جو بیعت الرضوان والے صحابہ ہیں ان کا الگ منصب ہے، لہٰذا وہ اس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، آگے میں اس کی صفائی پیش کروں گا۔ تو ایک الزام تو یہ تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ ان کا جو مالیاتی نظام ہے، ان کا جو مال کی تقسیم کی سیاست ہے، وہ غیر منصفانہ ہے۔ عطیے دینے کا معاملہ، وہ عطیے بہت زیادہ گفٹس اپنے لوگوں کو دیتے ہیں،
اپنے خاص لوگوں کو مال بھر بھر کے دیتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے خیمہ بنائی ہے, چراگاہ بنائی ہے, جو گورنمنٹ کے لیے زمین الاٹ کی ہے وہ ضرورت سے زیادہ کی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ زمینیں لی ہیں لوگوں سے اور اس کو مسلمانوں کی خیمہ بنا دی ہے, بیت المال کے انڈر کر دیا ہے. اس طرح انہوں نے ایکوائر کر کے زمین کو ظلم اور زیادتی کی ہے. یہ مالیاتی سیاست اور نظام کے حوالے سے ان پر اعتراض ہوتا تھا. تیسرا اعتراض ان کا ادارتی سیاست اور نظام کے اوپر تھا, ایڈمنسٹریشن, کہ انہوں نے جن لوگوں کو گورنر بنایا ہے وہ لائق نہیں ہے, نااہل لوگوں کو گورنر بنایا ہے, غلط اور کرپٹڈ لوگوں کو گورنر بنایا ہے, اور انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھرتی کیا ہے. گورنرشپ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو زیادہ دی ہے, ان کو آگے بڑھایا ہے. یہ ایک بڑا اعتراض ان کے اوپر اٹھایا جاتا تھا. چوتھا اعتراض یہ تھا کہ یہ اپنی طرف سے اجتہاد کر کے نئے نئے مسئلے بناتے ہیں. جو مسئلے حضرت ابوبکر و عمر کے دور میں تھے اس سے ہٹ کر یہ اپنی طرف سے اجتہادات کرتے ہیں اور رائے قائم کر رہے ہیں. یہ مینا میں جا کر نماز مکمل پڑھتے ہیں, قصر نہیں کرتے. اس پر لوگوں کو اعتراض تھا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 اذانیں جمعے کے دن فرمائی تھیں. پہلی ایک اذان ہوتی تھی, پھر دوسری اذان خطبے سے پہلے ہوا کرتی, تو ایک اذان کا اضافہ کیا تھا. اور بھی اس طرح کے ان کے جو اجتہادات تھے اپنے, اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض تھا. پانچواں اعتراض جو ان کے اوپر تھا کہ بعض بڑے صحابہ کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی ہے. اس میں حضرت عمار ابن یاسر اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں طور پر ذکر کیا جاتا ہے, اور تیسرے حضرت عمرو ابن العاص. ان 3 کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. اس کے پیچھے واقعات ہیں, میں ساری تفصیلات تو نہیں بتا سکتا, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. تو اس طرح سے 5 اعتراضات موٹے موٹے حضرت عثمان کے اوپر کیے گئے ہیں. جن لوگوں نے بھی کیے ہیں, جو بغاوت میں آنے والے تھے یا جو مدینے میں رہ کر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیاست پر کچھ اختلاف رکھتے تھے, ان کی طرف سے بھی جو اعتراضات ہوئے ہیں. ان 5 کے جوابات ہم دینے کی کوشش کریں گے. پہلا اعتراض جو تھا کہ حضرت عثمان نے یہ جو اپنا نظام چلایا ہے خلافت کا, اس کے اندر انصاف نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ جو اٹھایا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ وہ حضرت ابوبکر و عمر کے نظام پر نہیں چلا رہے ہیں اس کو, اور وہ خلافت کو صحیح اصول کے مطابق نہیں رکھتے ہیں. یہ بات کا اعتراض ہے. پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہم موقعوں پر وہ شریک نہیں تھے. اس سلسلے میں بالکل صاف اور واضح جواب ہے جو آپ سب جانتے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا جا کر مصر کے لوگ جو باغی آئے تھے ان کو, کہ بدر کی جہاں تک بات ہے تو حضور نے خود روکا تھا ان کو. اپنی بیٹی کے پاس حضرت رقیہ کے پاس حضور نے ان کو روکا تھا اور ان کو بدری مانا تھا. اسی لیے بدر کے مال میں سے ان کو حصہ دیا, مال غنیمت میں حضرت عثمان کا حصہ لگایا, ان کو بدری صحابہ شمار کیا گیا. بیعت الرضوان کی جہاں تک بات ہے تو وہ بیعت ہوئی تھی حضرت عثمان کے لیے. حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے گئے تھے, ان کے قتل کی خبر آئی تھی جس کی وجہ سے حضور نے بیعت کی تھی, لہٰذا ان کے لیے بیعت ہو رہی تھی, اور خود حضور نے ان کے نام پر اپنا ہاتھ رکھا تھا, کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور بیعت کی تھی. لہٰذا یہ بات تو بالکل ہی بودی اور بے بنیاد ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں تک دوسرے اعتراض اور تیسرے اعتراض کی بات ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہیں اور وہ کیے جاتے ہیں. مالیاتی نظام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور ناانصافیاں کی ہیں, اپنے خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ دیا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے مال کے اندر خرد برد کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو تقسیم کرنے میں ناانصافی کی ہے اور غلط طریقے پر لوگوں کو بانٹا اور اپنے خاندان والوں کو بڑھا بڑھا کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. حضرت عثمان نے خود صفائی دی ہے, انہوں نے وضاحت کی, انہوں نے بتایا کہ دیکھو جہاں تک خیمہ کی بات ہے, جو چراگاہ بنائی گئی ہے جس میں جانوروں کو چرایا جاتا ہے بیت المال کے, تو وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی خیمہ تھی, لیکن اب کیونکہ جانور بڑھ گئے ہیں جو زکوٰۃ میں کلیکٹ ہو کر آتے ہیں بیت المال کے پاس مدینہ منورہ میں, ان کی تعداد زیادہ ہے, لہٰذا ان کو چرنے کے لیے جگہ زیادہ چاہیے, اس لیے زمین ایکوائر زیادہ کرنی پڑی ہے ان کی چراگاہ بنانے کی خاطر. وہ بیت المال کے لیے ہے, وہاں کے جانوروں کے لیے ہے, پرسنل یوز کے لیے نہیں ہے. وہ میری پرسنل خیمہ اور چراگاہ نہیں ہے, وہ بیت المال کے جو صدقے کے ابل ہیں, بقر ہیں, غنم ہیں, ان کے استعمال کے لیے ہے. اور جہاں تک بات ہے گفٹس دینے کی, تو دیکھو میرا مال میرا ہے, ذاتی مال ہے, میں اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے دیتا ہوں صلہ رحمی کرنے کے لیے. میں بیت المال میں سے لے کر ان کو نہیں دیا کرتا.
میں اپنے ذاتی مال میں سے اگر صلہ رحمی کرنے کے لیے ان کو دے رہا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ صلہ رحمی کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لہٰذا میں اپنے رشتہ داروں کو مال دیتا ہوں، زیادہ زیادہ ہدیے دیتا ہوں تاکہ صلہ رحمی کر سکوں، صلہ رحمی کی نیت ہے میری، اس مقصد سے میں مال دیتا ہوں۔ میں خیانت بیت المال میں نہیں کر رہا، بلکہ صلہ رحمی کے مقصد سے مال کو تقسیم کرنے میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہوں جو مجھے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ملتی ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض بھی غلط تھا کہ وہ خیانت کر رہے تھے مالی معاملات کے اندر، بلکہ وہ عطیات اپنے مال میں سے دیا کرتے تھے اور صلہ رحمی کی نیت سے دیا کرتے تھے، اور جو زمینیں تھیں وہ انہوں نے زبردستی چھینی نہیں تھی، نہ ایکوائر کر کے اپنے لیے لی تھی، وہ ضرورت کے تحت بیت المال کے تحت ہی تھی۔ پھر تیسری بات جو ادارتی نوعیت کا معاملہ تھا، سیاست تھی، اس کے اوپر اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ انہوں نے گورنر اپنے بنائے تھے۔ اس سلسلے میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ذرا ڈیپلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو گورنرز تھے پورے اسلامی مملکت کے، وہ 26 تھے، 26 گورنرز تھے الگ الگ اسٹیٹس کے۔ کئی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 اسٹیٹ کو ایک کر دیا تھا، کہیں ضرورت کے تحت الگ کرا تھا، ایک نیا شیپ انہوں نے بنایا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جو گورنرشپ دی گئی تھی اور اسٹیٹ بنائے گئے تھے، صوبے بنائے گئے تھے، نئے صوبے حضرت عمر نے 8 بنائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام اسلامی ریاست کو 26 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ پھر انہوں نے دمشق اور حمص وغیرہ کو ایک صوبہ بنا دیا تھا، جو کہ حضرت عمر کے زمانے میں 2 تھے۔ تو اس طرح کچھ تبدیلیاں بھی انہوں نے کی تھی۔ بہرحال کل تعداد جو تھی گورنرز کی وہ 26 تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے وہ بنو امیہ ہے۔ بنو امیہ خاندان قریش کا وہ خاندان ہے جو سیاست میں سب سے نمایاں رہا ہے۔ سیاسی باغ ڈور قریش کے قبیلے میں بنو امیہ کے پاس رہی ہے، دور جاہلیت میں بھی انہی کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنگیں لڑی گئیں اس میں بھی انہی کے ہاتھ میں کمان رہی۔ ابو سفیان ابن حرب قریش کا لیڈر تھا، وہ بنو امیہ کا تھا، لہٰذا وہ خاندان سیاسی خاندان جانا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو سیاسی سوجھ بوجھ تھی وہ دوسروں کے پاس اس درجے میں نہیں تھی۔ جس طرح بنو ہاشم مذہبی خاندان تھا، مذہبی ذمہ داریاں، کعبے کی تولیت اور حجاج کی ضیافت اور اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے بنو ہاشم کو آگے رکھا جاتا تھا۔ ایک مذہبی حیثیت اور ایک مقدس مقام ان کو حاصل تھا، بنو ہاشم کو ملا ہوا تھا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو عدی جو تھا وہ سفارت کے لیے نمایاں تھا، سفارت کے لیے ذمہ داری اس کو دی جاتی تھی۔ جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا وہ دیت اور مال کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے تھا، اسی طرح بنو امیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا وہ سیاست کے لیے تھا۔ لہٰذا اس خاندان میں ظاہر ہے بڑے بڑے سیاستداں رہے ہیں اور رہنے بھی چاہیے، کیونکہ وہ خاندان اس میں مشہور رہا ہے۔ اس لیے ان 26 گورنر میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن گورنرز کو اپوائنٹ کیا ہے اپنی فیملی کے بنو امیہ کے، وہ ٹوٹل 5 ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپوائنٹ کی گئی ہے گورنرز کی، وہ 5 ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے، ان کو تو حضرت عمر نے اپوائنٹ کیا تھا، وہ اس دور سے تھے، دمشق کے گورنر رہے۔ پھر دوسرے انہوں نے متعین کیے تھے حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کو گورنر بنایا تھا۔ اس سے پہلے ولید ابن عقبہ جو ان کے ماں شریک بھائی تھے، ان کو بنایا تھا۔ اسی طرح انہوں نے ایک گورنر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو بنایا، جو کہ تھے عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ وہ حضرات ہیں 5 جو ان کے خاندان کے ہیں، باقی ان 5 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور 5 بھی ایٹ اے ٹائم نہیں تھے 5 گورنر، بلکہ الگ الگ وقتوں میں گورنر بنے ہیں۔ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ ولید ابن عقبہ کو ہٹانے کے بعد بنے۔ ولید ابن عقبہ کو جب کوفہ سے برطرف کیا گیا تب سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ تو دیکھیے آپ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت صرف 3 گورنر بنو امیہ کے تھے، کیونکہ مصر سے حضرت عمرو بن العاص کو ہٹایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو بنایا تھا۔ تو اس طرح یہ الزام بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو بھرتی کر دیا، انہی کو آگے بڑھایا۔ پورے صرف 5 امراء ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہے، ان 5 میں سے بھی الگ الگ وقت میں ان کو بنایا ہے۔ صرف 3 تھے جو حضرت عثمان کے انتقال کے وقت موجود تھے، اور پھر یہ 5 ایسے ہیں
کہ جن کو حضرت ابو بکر یا عمر نے کوئی نہ کوئی اپنے زمانے میں عہدہ دیا تھا، گورنر تو نہیں سب کو بنایا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان کو ملی تھی، وہ فوج کے کمانڈر یا دوسری مہمات میں شریک رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے دور میں، لہٰذا حضرت عثمان نے کسی بالکل نئے چہرے کو متعین نہیں کیا تھا۔ یقیناً لوگوں کے کچھ تحفظات یا کچھ اعتراضات ان گورنرز کے بارے میں تھے، خاص طور پر ولید ابن عقبہ کے بارے میں لوگوں کو اعتراض تھا، اور ان کے اوپر شراب پینے کا الزام بھی تھا، جس کے نتیجے میں ان کو کوڑے بھی لگے تھے۔ اب وہ بعض حضرات تعویل کرتے ہیں کہ وہ غلط الزام تھا، لیکن گواہ بہرحال موجود تھے جس کی وجہ سے کوڑے لگا دیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مجرم ہی تھے۔ یا دوسرے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے بارے میں بھی اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مرتد ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، پھر فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ ایمان قبول کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پناہ دی تھی اس لیے ایمان قبول کیا، لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو یہ عہدہ دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جو فوجی مہم پر لگایا تھا تو انہوں نے ہی افریقہ فتح کیا تھا، انہوں نے ہی تیونس کو فتح کیا تھا، اور بڑے ممالک کو فتوحات کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مال غنیمت میں سے جو خمس بیت المال کا آتا ہے اس کا خمس بھی دینے کا وعدہ کر لیا تھا، اور روایات میں موجود ہے وہ دیا تھا، جس پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا تھا کہ یہ دیکھو اپنی فیملی کو، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو مسلمانوں کا مال جو خمس کا مال ہے اس میں سے 1/5 پانچواں حصہ دے رہے ہیں۔ یہ الزام ان پر مالیاتی خیانت کے اندر بھی لگایا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا مال یعنی جو غنیمت کا مال ہے وہ مال ان کو دے رہے ہیں، اپنے خاندان کے آدمی، کیونکہ یہ ان کے رضائی بھائی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح۔ لیکن تاریخ میں یہ بھی موجود ہے روایات میں کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کو جنگ کے لیے اور فتح کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ جیسے ایک لیڈر کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم یہ علاقہ فتح کر لو گے جس کے فتح کے لیے اسباب مشکل ہیں تو پھر ہم تمہیں انعام میں اتنا مال دیں گے، تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا جو مال مجاہدین میں تقسیم کرنے کا ہے، مسلمانوں کا ہے، وہ تقسیم کر دیا جائے گا، خمس جو محفوظ کیا جاتا ہے بیت المال میں اس کا 5واں حصہ میں دوں گا، جو کہ بہت بھاری رقم تھی اس دور کے اعتبار سے، کیونکہ ایک بڑا مال ملا تھا۔ پھر اس کے بعد روایات میں ہے کہ حضرت عثمان نے عبداللہ ابن سعد کو خط لکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ تمہیں یہ مال دیا جائے، اگر تم چاہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ظاہر ہے وہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے دینا تھا، لیکن انہوں نے ان سے یہ تقاضا رکھا کہ اگر تم یہ مال چھوڑ دو تو بہتر ہوگا، تو عبداللہ ابن سعد نے وہ مال چھوڑ دیا، وہ مال انہوں نے نہیں لیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا، ایسی روایت بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جو ہیں وہ صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، قرآن کے کاتب بھی تھے، جس میں کچھ غلطی کر دی تھی اور اس کے بعد پھر مرتد ہوئے تھے، پھر دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر مسلمان باقی رہے۔ آگے کے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن سعد جو تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ سیاست میں اور سازشوں میں شریک رہے ہوں، بلکہ حضرت عثمان کے بعد تو کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی تھی اور وہ سیاست سے ہی علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اس طرح جن حضرات کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہیں، اور یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لینے کی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو اپوائنٹ کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ ان کے دینی مقام اور حیثیت کو سامنے رکھ کر کیا تھا، کیونکہ اب جو سیاست تھی اس کا سسٹم چینج ہو رہا تھا، اب سیاست صرف دینی مقام اور حیثیت کے اوپر نہیں چلائی جا سکتی تھی، اب نئی جنریشن کو فیس کرنا تھا، اب صلاحیتیں چاہیے تھی لوگوں کو رول کرنے کی، لوگوں کو لے کر چلنے کی، اور پھر لوگوں کے اوپر اپنا دبدبہ بٹھانے کی۔ اس لیے انہوں نے محسوس کیا حضرت عثمان نے کہ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کو یہ گورنرشپ دی جائے، اس لیے انہوں نے بہت اہم موقعوں کی گورنرشپ، جو مصر ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، بہت حساس جگہیں تھیں اور بڑی ریاستیں تھیں اسلامی ریاست کی، اسلامی پوری مملکت کی، لہٰذا اس کے اندر ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنا لوگوں کو ناگوار گزر رہا تھا۔ شام کا مسئلہ تو کچھ تھا ہی نہیں، شام میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو مضبوط عمارت تھی وہ قائم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ان کو وقت ملا تھا تو 20 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے وہاں پر حکومت کی تھی، لہٰذا ان کا دبدبہ، ان کا اثر و رسوخ ایسا تھا کہ وہاں تو کوئی بغاوت سر اٹھا نہیں سکتی تھی، اور کوئی آواز بنو امیہ کے خلاف یا حضرت عثمان کے خلاف نہیں اٹھی تھی۔ لیکن کوفہ، بصرہ اور مصر،
یہ 3 بڑے اسٹیٹ ایسے تھے، صوبے ایسے تھے جہاں سے بغاوت نے سر اٹھایا ہے۔ مصر سے اب بغاوت اٹھی، پھر کوفہ اور بصرہ سے بھی یہ بغاوت اٹھی۔ ان تینوں جگہوں پر جو بغاوت ہوئی ہے اور جو اخیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک پہنچی ہے، اس کا تجزیہ کرنے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک شخص کو ایسا پیش کرتے ہیں گویا کہ وہی ہے جس نے سب کچھ کیا ہے اور وہی ماسٹر مائنڈ ہے اور جس نے سارا کھیل کھیلا ہے۔ عبداللہ ابن سبا جو ابن السودا کے نام سے مشہور ہوا، اور تاریخ کی کتابوں میں بہرحال اس کا نام اور اس کا ذکر موجود ہے، لیکن دوسرے حضرات کو اعتراض ہے اور وہ لوگ عبداللہ ابن سبا نام کی شخصیت کو ہی غلط ٹھہراتے ہیں۔ ایسا کوئی شخصی نہیں ہے، وہمی شخصیت اس کو مانتے ہیں۔ میں دونوں رائے کو درست نہیں سمجھتا۔ میں یہ کہنا صحیح ہے کہ پورا کھیل صرف عبداللہ ابن سبا کا ہے، کیونکہ 3 الگ الگ جگہوں پر بغاوت اٹھ رہی تھی، وہاں کے الگ الگ حالات تھے اور الگ الگ مطالبات بھی تھے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا کچھ رول ہی نہیں اور کچھ تھا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تینوں جگہ میں بعد میں کوارڈینیشن بھی ہوا ہے۔ جب بغاوت مدینے پہنچی ہے تو اس میں آپس میں کوارڈینیشن تھا اور تینوں جگہ سے ساتھ میں بغاوت اٹھ رہی تھی، اس لیے اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور مکمل ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک رول رہا، وہ ایک سازشی تھا، یہودی تھا، بعد میں اسلام کا ڈھنڈورا پیٹا، لیکن وہ اسلام کو اور اسلامی مملکت کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام راستے اختیار کر رہا تھا۔ البتہ لوگوں کے اپنے بھی مسائل تھے، اپنے بھی اعتراضات تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس آواز پر لبیک کہہ رہے تھے جو شورش کی یا بغاوت کی اٹھائی جا رہی تھی۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ تھی مصر میں بھی، کوفہ میں بھی، بصرہ میں بھی، باغیوں کی، جو پوری تیاریاں کر رہی تھی، پروپیگنڈا مشینری چلا رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی امیج خراب کر رہی تھی، ان کے اوپر طرح طرح کے ایلیگیشن اور اعتراضات لوگوں کے ذہن میں ڈال رہی تھی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غم، غصہ، بغاوت کے جذبات بھڑکائے جا رہے تھے۔ مصر کے اندر بھی کئی نام ملتے ہیں جن میں بعض صحابہ میں شمار ہونے والے نام بھی ہیں، گرچہ یہ بات تحقیق سے معلوم کی گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں کوئی صحابی براہ راست شریک نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ روایات ضعیف جانی گئی ہیں کہ جن میں ان کا نام آیا ہے قتل کرنے کے واقعے میں۔ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بہرحال کہ اس بغاوت کے اٹھنے میں اور اس بغاوت کے بڑھنے میں صحابہ بھی شامل ہوئے تھے، اس طور پر کہ وہ لوگ بھی اس بغاوت سے متاثر ہوئے تھے اور اس بغاوت کی آواز کے اوپر وہ لوگ بھی تائید کر رہے تھے ابتداءً۔ جیسے عمرو ابن الحمق کا نام مصر سے ملتا ہے، ان کے بارے میں رائے ہے کہ وہ صحابی تھے، اور بھی دوسرے نام ملتے ہیں، لیکن بہرحال یہ لوگ براہ راست قتل عثمان میں شریک نہیں، کوئی صحابی شریک نہیں ہوا ہے۔ دوسرا حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کا نام آتا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ تحقیق کی بات یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بڑی عمر میں نہیں دیکھا ہے، شاید بچپن میں جب پیدا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہے ہوں، لیکن صحابیت کا شرف ان کے لیے نہیں سمجھا گیا ہے بعض لوگوں کی رائے کے مطابق۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد ابن ابی بکر بھی براہ راست قتل عثمان میں شریک نہیں ہوئے، یقیناً وہ بغاوت میں باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے پاس جب آئے اور حضرت عثمان کی داڑھی انہوں نے پکڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا، اے ابو بکر کے بیٹے، تم نے اس کی داڑھی پکڑی ہے جس داڑھی کو تمہارا باپ عزت کے ساتھ رکھتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا، اس کا اعزاز کرتا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت محمد ابن ابی بکر کو تنبہ ہوا، انہوں نے داڑھی چھوڑی اور باہر نکل آئے، پھر وہ اس بغاوت میں شریک نہیں ہوئے۔ لہٰذا جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کوفہ کی طرف سے مالک الاشتر کا نام بہت نمایاں ہے، وہ ایک بڑا جیالہ اور بڑا بہادر شخص تھا اور بڑے مارکوں میں شریک بھی رہا ہے، لیکن وہ بڑا نمایاں تھا اس بغاوت کے اندر۔ دوسرے حکیم ابن جبلہ بصرہ کی طرف سے نمایاں نام ان کا سامنے آتا ہے، اور پھر مصر کی طرف سے تو کئی حضرات تھے، میں نے نام ذکر کیا۔ یہ سارے لوگ عمرے کی نیت سے آئے تھے، پہلے مصر والے آئے عمرے کی نیت سے، لیکن عمرہ کرنے کے بجائے مدینے آ گئے، یہاں پر مدینے کے باہر بیٹھے رہے اور اعتراض اور حضرت عثمان کے خلاف ذرا لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اس وقت ایک سٹینڈ لیا، بہت زبردست سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ معاملہ کیا،
اپنے نمائندے کو بھیجا اور وہاں جا کر تبادلہ خیال کر کے ان کے اعتراضات جو تھے اس کا جواب دیا گیا. ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات تھے، جو ڈاؤٹس تھے عام لوگوں کے ذہنوں میں کہ جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے تھے، اس کو ہٹایا گیا، اس کو صاف کیا گیا. تو بڑی حد تک لوگ مطمئن ہو گئے تھے ان جوابات سے اور واپس چلے گئے. پھر جب حج کا وقت آیا، حج کا مہینہ شروع ہوا، شوال کے مہینے سے لوگ حج کے لیے نکل جایا کرتے. شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے تھے. تو شوال کے مہینے میں مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے ایک بڑی تعداد نکلی، ہزاروں کی. مصر سے 1000، کوفہ اور بصرہ سے 1000، مصر سے شاید 2000. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہی بلوائیوں اور بغاوت کرنے والوں کی لیڈرشپ کے اندر نکلے اور حج کے لباس میں نکلے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن مکے جانے کے بجائے مدینے آ گئے. کوفہ والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا، بصرہ والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا، مصر والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کر لیا اور مدینے کو گھیر لیا. اور حضرت عثمان کے خلاف زبردست بغاوت لے کر وہ لوگ کھڑے ہو گئے. زبردست جوشیلی تقریریں، لوگوں کے ذہن کو مسموم کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں شک اور شبے اور اعتراضات بٹھانا، حضرت عثمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، یہی سارے الزامات جو میں نے بتائے اس کو اس طرح سے پیش کرنا اور واقعات سے ایسے جوڑنا کہ حضرت عثمان کی شبیہ ذہنوں کے اندر خراب ہو جائے اور لوگ سیدھا یہی سوچے کہ یہ لائق نہیں ہے حکومت کو مزید چلانے کے، لہٰذا ان کو ہٹانا چاہیے. تو ایسی صورتحال گرما گرم مدینہ منورہ کے آس پاس بنی ہوئی تھی. اب اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے، میٹنگز ہو رہی تھیں کیسے اس فتنے کو ختم کیا جائے، کیا اسٹینڈ لیا جائے. تو بعض صحابہ کی طرف سے یہ پروپوزل پیش کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ خیال رکھا گیا اور یہ ارادہ ظاہر کیا گیا، بلکہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ ان باغیوں کے خلاف، ان فتنہ کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کریے، ان سے مقابلہ ہوگا. آپ اجازت دے دیے ہم لوگ جائیں اور ان سے مقابلہ ہو، ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ یہ لوگ اسلامی ریاست کے اندر خلیفہ کی بیعت ہونے کے بعد اور خلیفہ جو متفق علیہ خلیفہ ہے اس کے خلاف بغاوت لے کر اٹھے، اس لیے باغی جماعت سے جنگ ہونی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس وقت جو اسٹینڈ تھا وہ بڑا رحیمانہ، مشفقانہ، کریمانہ تھا اور ان کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے نرم خو اور بہت دریا دل اور بہت خیال رکھنے والے اور سب کا لحاظ کرنے والے حیادار آدمی تھے، با حیا با عفت شخص سے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے خون بہے. اور دوسری ایک اور بات بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اشارے دیے تھے، بلکہ خبر دی تھی کہ ان کے ساتھ حالات بنیں گے، اور خبر تھی کہ ان کی شہادت ہوگی، اور حضور نے ان کو کچھ ہدایات بھی اس موقع پر دی تھی. ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، وہ کہتی ہیں کہ حضور نے کہا میرے کسی صحابی کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کو؟ انہوں نے کہا نہیں. عمر کو؟ نہیں. عثمان کو؟ ہاں عثمان کو بلاؤ. حضرت عثمان کو بلایا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا تم ذرا دور چلی جاؤ، الگ ہٹ جاؤ. پھر حضرت عثمان سے کچھ خفیہ بات کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. شاید یہ وہی خبر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جب لوگوں نے جنگ کرنے کا ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا حضور نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس کی بنیاد پر ثابت قدم ہوں اور اسی کو پکڑے ہوئے ہوں، صابر ہوں، صبر کرنے والا ہوں، لہٰذا میں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، میرے نام پر خون نہیں بہے گا. تو انہوں نے منع کر دیا. اب بغاوت ظاہر سے پھیل رہی تھی، لوگوں میں اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں، مدینے تک اس کے اثرات پڑ رہے تھے، قافلوں پر اس کے اثرات تھے، اور وہ لوگ آپس میں بھی سازشیں بڑھا رہے تھے. حضرت عثمان ادھر سے کوشش کر رہے تھے، اپنی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بھیجتے تھے، نمائندہ سفیر بھیجتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، اعتراضات کے جواب دیے جاتے تھے. حضرت عثمان نے سامنے آ کر جواب دیے، مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے جوابات بھی دیے جمعے کے خطبات میں اور بھی موقعوں پر، اور برات کا اعلان بھی کیا، توبہ بھی کی علی اعلان کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ میری طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہوں، تم اس فتنے کو، بغاوت کو ختم کرو. تو اس طرح کی جب باتیں آئیں تو بڑی حد تک بغاوت دب گئی تھی، اس کو کچل دیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکمت اور ان کی تدبیر اور ان کی سیاست کے ذریعے سے. بات چیت طے ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بعض چیزوں میں حضرت عثمان کو سمجھایا تھا کہ اس طرح رائے قائم کی جائے تو بہتر ہوگا،
اور جو بلوائی تھے، جو باغی تھے، ان کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تھا اور دوسرے صحابہ نے بھی سمجھایا تھا۔ بالآخر فتنہ دبا اور یہ حضرات وہاں سے ڈسپیچ ہوئے، نکلنے لگے اور واپس جانے لگے۔ اب شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ ہو گیا تھا، یہ لوگوں کے واپس جانے کا وقت تھا۔ بات ان کو سمجھا دی گئی، وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ واپسی میں ایسا کیا ہوا عجیب و غریب واقعہ کہ دوبارہ سے بغاوت کے پھوٹنے کا سبب بن گیا۔ مصر والے مصر جا رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں گورنر پسند نہیں، ہم چینج کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو گورنر بناتے ہیں۔ دوسری طرف کوفہ اور بصرہ والوں کو بھی اطمینان دلایا تھا، وہ بھی واپس جا رہے تھے۔ یہ لوگ جب آدھے راستے میں تھے تو ان کو ایک مشتبہ آدمی گزرتے ہوئے دکھا، وہ سواری سے جا رہا تھا، تو ان کو ذرا ڈاؤٹ ہوا تو ان لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ اب اس آدمی کو جب پکڑا، اس کی تحقیق کی گئی تو اس کے پاس سے ایک لیٹر نکلا۔ وہ خط یہ تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، کہ دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں، باغی ہیں، ان کے ساتھ محمد ابن ابی بکر ہیں، تم ان کو عمارت اور خلافت نہیں دینا، حکومت نہیں دینا، صوبے کی گورنرشپ نہیں دینا، ان لوگوں کو قتل کرنا، ان لوگوں کو سولی پہ ٹانگنا، ان لوگوں کو تم دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کاٹ کے ادمرا کر دینا، کہ ان کو باغیوں کی اور جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کی سزا دی جائے گی۔ اب لوگ حیران کہ ایسا خط، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی، ان کی سیل اس پر ثبت۔ تو لوگ حیران، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیل لگا ہوا لیٹر ہمارے قتل کا بھیجا جا رہا ہے اور ہم ان سے معاہدہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو لوگ ایک دم بھڑک گئے، غصے سے آگ بگولا ہو گئے، دوبارہ سے پلٹے۔ اسی طرح کا خط کوفہ والوں کو ملا، اسی طرح کا خط بصرہ والوں کو ملا کہ ان کو مار دینا، ان کو قتل کر دینا۔ وہ لوگ بھی واپس آ گئے، سب مدینے میں پھر سے آ کر جمع ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کا تجزیہ کرنے والے الگ الگ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت کرایا گیا تاکہ بغاوت کو دوبارہ سے گرما دیا جائے، کیونکہ مالک الاشتر نام کا جو شخص کوفہ کا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینے میں رکا ہوا تھا۔ حکیم ابن جبلہ جو بصرہ کا تھا، وہ مدینے میں رکا ہوا تھا۔ کچھ حضرات تھے جو باغیوں کے واپس جانے کے باوجود بھی مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور گویا کہ سازشوں کا ایک جال بن رہے تھے اور پیترے بدل بدل کے کوششیں کر رہے تھے۔ تو اس کا احتمال بھی موجود ہے کہ انہوں نے کوئی کوشش اور سازش کی تھی اس طرح حالات کو دوبارہ سے بگاڑنے کی اور فتنے کو دوبارہ سے بھڑکانے کی، تو بغاوت کو دوبارہ سے بھڑکا دیا گیا۔ یا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مروان کے پاس وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ مہر رہا کرتی تھی، وہی ان کا کاتب تھا، لیٹر لکھنا، خطوط لکھنا، گورنرشپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لیٹر وغیرہ بنانا، وہ سب اسی کا کام تھا، مہر اسی کے پاس رہتی تھی۔ شاید اس نے لکھ کے بھیجا ہوگا اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس نے چاہا ہوگا کہ ان لوگوں کو باغیوں کا صفایا کر دیا جائے۔ ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ بہرحال احتمال کوئی ہو، زیادہ امکان ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ فتنہ چاہتے تھے اور جو لوگ بغاوت کو بھڑکائے رکھنا چاہتے تھے اور ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ بغاوت میں نمایاں رول ادا کر رہے تھے، وہی لوگ تھے جنہوں نے اس بغاوت کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اب تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی تھی اور جو لوگوں کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بغاوت کا جذبہ بھڑک چکا تھا، اب اس کو بجھانا تو ممکن نہیں تھا۔ ان کا مطالبہ اب یہ تھا، کامن مطالبہ انصاروں کی طرف سے، ہزاروں کی تعداد میں مدینے کو گھیرے ہوئے ان بلوائیوں کی طرف سے، یا تو عثمان اپنی کرسی چھوڑے، خلافت سے اتر جائے۔ اچھا، ایک اور بات دیکھنے کی یہ ہے، مصر والے جو تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول کیا جائے اور حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ ان کی ڈیمانڈ حضرت علی کے حق میں تھی۔ کوفہ اور بصرہ کے جو لوگ تھے ان کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ حضرت عثمان کو ہٹایا جائے، لیکن حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ، ان دو کے بارے میں ان دو کا فیصلہ تھا کہ ان کو بنایا جائے الگ الگ۔ تو اس طرح تینوں علاقوں کے لوگ تین الگ الگ لوگوں کے مطالبے لے کر آئے تھے حضرت عثمان کو معزول کر کے خلیفہ بنانے کی۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ متفقہ طور پہ ان کی طرف سے ایک ہی خلیفہ کے بننے کی رائے تھی، الگ الگ ان کی رائے تھی۔
یہ سب جمع تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت بھڑکی ہوئی تھی، ان کو معزول کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حالات اتنے بگڑے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اب جو بھڑک چکے تھے لوگ، اب جو وہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری موت پکی ہے، اگر اب ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں ہٹایا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کے گورنر جو ہیں ہمارے علاقے کو ہمارا صفایا کر دیں گے، لہٰذا اب یہاں سے قصہ صاف کر کے تمام کر کے جانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا. تقریباً 20-21 دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بند رہے ہیں، کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، پہرے تھے، ان کے گھر کو بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. لیکن اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اور بھی دوسرے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لگایا ہوا تھا. سب سے نمایاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں نرالے اور جنت کے سردار بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان کی حفاظت کے لیے متعین تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر متعین تھے، اور حضرت طلحہ کے اولاد بھی تھی یہ سارے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے. یہ حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور مروان، یہ سارے حضرات تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے. لیکن پھر بغاوت ایسی بڑھتے فتنہ اور حضرت عثمان پر دباؤ، ان لوگوں کا بار بار حضرت عثمان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرنا اور حملے بولنا اتنا بڑھ رہا تھا کہ اخیر میں انہوں نے آگ لگا دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر، ان کے دروازے پر آگ لگا دی. جو پہرے پر متعین لوگ تھے ظاہر ہے وہ وہاں پر موجود نہیں رہے، وہ دوسری طرف ہٹ گئے. پیچھے کے دروازے سے، کھڑکی سے یہ بلوائی اندر داخل ہوئے. کون کون داخل ہوئے روایات میں کئی نام ہیں، لیکن قطعی طور پہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک سعودان کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، تجیب کا بھی ایک قبیلے کا آدمی جو مصر کی طرف سے آیا تھا وہ بھی تھا، سکونی ایک شخص تھا جس کا خاندانی یا علاقائی نسبت سکونی تھی وہ بھی موجود تھا، اور بھی کچھ نام ذکر کیے جاتے ہیں. عمرو ابن الحمق کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، گرچہ ان کا شمار صحابہ میں بھی کیا گیا ہے. تو اس طرح ایک تعداد تھی انہی بلوائیوں میں سے جو ہنگامہ کر کے ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی. ان کی بیوی وہاں پر موجود تھی، حضرت نائلہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑی عمر والے تھے، 82 سال کے بوڑھے تھے. حضرت عثمان کو لمبی عمر ملی، سارے خلفاء میں سب سے لمبی عمر حضرت عثمان کو ملی، خلفائے راشدین میں 82 سال کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. یہ لوگ اندر داخل ہوئے. ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حج کا موسم تھا، زیادہ تر لوگ حاجی حج کے لیے گئے ہوئے تھے. مدینہ حجاج سے خالی تھا، بڑے صحابہ سے خالی تھا بڑی تعداد میں. تو ان لوگوں نے موقع غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کیا اور اندر حملہ بولا. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پھر ان کے اوپر حملہ کیا. ایک نے ان کے سر کے اوپر لوہے کی ایک چھڑی ماری کہ جس سے خون بہنے لگا. پھر دوسرے نے چاقو لے کر کودنا شروع کیا. تیسرے نے ان کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور کر کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے بھی جب بلوائی داخل ہوتے تھے تو حضرت عثمان قرآن اٹھاتے تھے، کہتے تھے میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کن ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور حضرت عثمان نے کہا تھا تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اسلام کے اندر قتل کرنا صرف 3 شکلوں میں جائز ہے، میں نے تینوں میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے. یا تو کوئی آدمی شادی کے بعد زنا کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی دوسرے کی جان لے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو ارتداد کی سزا میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے تینوں میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ لیکن ظاہر ہے فتین لوگ، فتنہ پرور لوگ، باغی بدبخت لوگ اس مقصد سے ہی آئے تھے کہ حضرت عثمان کا صفایا کرنا ہے، لہٰذا ان پر حملہ ہوا. قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اس کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے وار روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کی انگلیاں شہید ہو گئیں وار کو روکنے میں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ان کی خون کی چھینٹیں قرآن پاک کی جس آیت کے اوپر گریں وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح شہید کر دیے گئے.
مدینے کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، سنگین حالات۔ اس دور میں جب کہ محاصرہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا، یہ بلوائی لوگ مسجد نبوی کے اوپر قابض تھے، پورے مدینے کے اوپر دندناتے پھر رہے تھے۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں امامت بھی یہی لوگ کر رہے تھے، جمعے کا خطبہ بھی یہی دیتے، تو ظاہر ہے ایک بغاوت بھڑکانے کا ہر راستہ، بغاوت بھڑکانے کا کہ ہر راستے یہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور یہ لوگ پھر فوراً ہی آگے بڑھے زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما کی طرف کہ وہ بیعت قبول کریں۔ وہ لوگ نے نہیں مانے، حضرت علی کے پاس پہلے آئے، انہوں نے نہیں مانا، طلحہ کے پاس گئے، انہوں نے نہیں مانا، حضرت زبیر کے پاس گئے، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر آخر میں انہوں نے ایک ماحول ایسا بنا دیا اور اصرار کر دیا کہ اب حضرت علی کو ہی بننا پڑے گا، ورنہ پھر معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ تو پھر وہاں موجود صحابہ نے بھی حضرت علی کے حق میں رائے قائم کی اور ان کو ووٹ دے کر اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جب گفتگو جائے گی تب کی جائے گی، ان کے دور خلافت اور ان کی خلافت کے انعقاد کے سلسلے میں جب گفتگو ہوگی تو وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن ایک دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہے۔ جو صحابہ مدینہ منورہ میں تھے اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ جن کو یہ حضرات اپنا نمائندہ مانتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس جب یہ واپس جا رہے تھے حضرت عثمان کا لیٹر ملا تھا اور ان حضرات کا بھی لیٹر ملا تھا، مصر والوں کو حضرت علی کا ملا، کوفہ اور بصرہ والوں کو حضرت زبیر اور طلحہ کا ملا کہ تم لوگ واپس آؤ اور نظام غلط چل رہا ہے، بغاوت دوبارہ اٹھاؤ۔ ظاہر ہے حضرت علی نے کہا میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا ہے، جھوٹ ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے دونوں نونہالوں کو، دونوں جوان بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ وہ بالکل کسی طور پر بھی اس بغاوت کے نہ ساتھ تھے، نہ اس سے راضی تھے، نہ اس بغاوت کو کسی طور پر قبول کرتے تھے۔ نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں ان کا کوئی ذرہ برابر تائید کا حصہ تھا، وہ بالکل اس سے بری ہیں، اور واقعات بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں، بلکہ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی حد تک تمام کوششیں کر رہے تھے۔ لہٰذا ان حضرات کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع ہوا ہے، حضرت عثمان کی حفاظت کا کام ہوا ہے، حضرت عثمان کا سپورٹ ہوا ہے، حضرت عثمان کو انہوں نے مکمل اپنا وزن ڈال کر بچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن فتنہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا اور بغاوت ایسی بھڑک گئی تھی اور حالات ایسے بے قابو ہو گئے تھے، کنٹرول سے باہر تھے کہ ان کو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا، اور اتنی بڑی فورس آ کر موجود تھی کہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، کہ انہوں نے ان کے جو سازشی ایلیمنٹ تھے جو لوگوں کو چلا رہے تھے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی، جتنے لوگ آئے تھے سب کے سب ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غلط سمجھ کر اور ان کا خون کرنے کی نیت سے آئے تھے، بلکہ وہ لوگ فتنے سے متاثر تھے۔ بغاوت کی جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی اس کی لو کو اپنے اندر محسوس کر کے چلے آئے تھے، اور بعض موقعوں پر ان کو جب باتیں صحیح معلوم ہوئی تو واپس بھی ہوئے تھے۔ لیکن اب جو کچھ ایلیمنٹس تھے، جو شریر قسم کے ایلیمنٹ اور فتنہ اور باغی قسم اور اسلام کے دشمن، اسلامی مملکت کے ختم کرنے والے اور اپنے بارے میں خطرہ محسوس کرنے والے کہ میرا صفایا ہو جائے گا، ایسے لوگ آگے بڑھ کر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ان کے ہاتھوں ہوا۔ وہ بدبخت لوگ ہیں، ملعون لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر کچھ واقعات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض صحابہ کے ساتھ مخالفت کے بیان کیے جاتے ہیں، حضرت عمار ہوں یا حضرت عمرو بن العاص ہوں یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوں، وہ بھی اسباب کے ساتھ تھے، ان کے اپنے اسباب تھے۔ ان تمام اسباب کی تفصیلات بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ذاتی نوعیت کا ان کو حضرت عثمان سے کوئی گلہ ہو، یا حضرت عثمان نے جو لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے ان سے ان کی بغاوت اور نفرت ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کچھ اکا دکا واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ غلط خیال آ گیا تھا، لیکن بڑی حد تک وہ صاف بھی ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کہا تھا کہ میں اور عثمان جنت میں ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، اللہ دلوں سے کینہ نکال لے گا، ہم دونوں بھائی بھائی ہوں گے اور ایک ساتھ جنت میں انشاءاللہ رہیں گے۔ تو یہ واقعہ، یہ سانحہ ایسا تھا کہ اس نے اسلام کی تاریخ کے اندر اسلام کی پیٹھ میں اور اسلامی ریاست کی پیٹھ میں جو خنجر گھونپا ہے، اس کا خون رستا ہی رہا، پھر اس کو بند نہیں کیا جا سکا، اس زخم کو مندمل نہیں کیا جا سکا جو اس سے لگا تھا۔ تو لہٰذا یہ فتنہ آگے کے حالات میں بھی بڑا اثر انداز ہوا، اور آگے جو حالات بنے ہیں اور اسلامی تاریخ کے بہت سنگین حالات رہے ہیں، اس میں اس فتنے نے
بڑا رول ادا کیا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے ایک دفعہ بغاوت اتنی بھڑک چکی ہے اور بغاوت کے نتیجے میں اتنی بڑی کارروائی ہو گئی ہو تو اس کے بعد پھر حالات تو سنبھلتے نہیں ہیں، بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ پھر مدینہ منورہ پر بھی باغیوں کا بڑا ہولڈ اور اثر قائم رہا، اور بعد میں بھی انہوں نے اس بغاوت کو استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ وہ مفادات کے بندے تھے اور مفادات کی خاطر ہی حضرت عثمان کی شہادت انہوں نے کری تھی۔ کوئی ان کو اسلامی ریاست اور خلافت کے منہج اور حضرت ابوبکر و عمر کے طریقے سے کوئی الفت اور محبت نہیں تھی، وہ اپنے مفادات کے بندے تھے جس کی خاطر انہوں نے یہ خون کر کے اپنے ہاتھ رنگین کیے تھے اور اپنی قسمت پھوڑی تھی اور اپنے لیے لعنت مقدر کی تھی۔ تو یہ کچھ تجزیہ ہے جو آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور اس وقت کے وہ حالات جو بہت سخت اور سنگین تھے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک تجزیہ ہے، اس تجزیے کے بعض اجزاء کے اوپر دوسری رائے رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ڈیٹیلز جو ہیں واقعات کی وہ قطعی نہیں ہے۔ واقعہ تو ہوا ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، بغاوت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے اور باغیوں کے خلاف بعض صحابہ کا خروج بھی ہوا ہے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی چیزیں آئیں۔ یہ سب حقائق ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے اسباب، اس کے پیچھے کے محرکات، درمیان میں ہونے والے واقعات اور واقعے کی تفصیلات، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے آدمی کچھ نتائج اخذ کر سکتا ہے، کوئی اینگل سیٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعات کو پڑھنا چاہیے، اس سے اپنے لیے عبرت لینی چاہیے، اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے، اتحاد اور اتفاق مسلمانوں میں جو مطلوب ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اختلافات کے جو نقصانات ہیں جو تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی وہ درس ہے جو ہمارے لیے لینے کا ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اوپر جب بات ہوگی تو مزید حالات آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جڑے ہوئے ہی اور بھی آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔